حضرت عمر فرماتے ہیں میں غلاف کعبہ کے اندر چھپ گیا اور چھپ کر میں کلام قرآن پاک کو سننے لگ گیا، لیکن صحیح سمجھ نہ آنے کی وجہ سے، کیونکہ درمیان میں بیت اللہ کا فاصلہ تھا، اس لیے آواز صحیح طریقے سے مجھ تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ میں غلاف کعبہ سے اس طریقے سے کھسکتا ہوا آگے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا۔ میرے درمیان، پیارے پیغمبر کے درمیان صرف غلاف کعبہ کا فاصلہ ہے۔ میں آ کر چھپ کر بیٹھ کر میں نے قرآن سننا شروع کر دیا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ الحاقۃ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ۔ یہ قرآن پاک کی تلاوت بڑے آسان انداز کے ساتھ، بڑے لئے کے ساتھ، بڑے طریقے کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ میرے پیارے پیغمبر ٹھہر ٹھہر کے قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ میں جا کے سننے لگ گیا، سنتا رہا قرآن پاک کو۔ جب کافی دیر تک سنتا رہا تو میرے دل میں خیال آیا۔ میرے دل میں کیا آیا؟ میرے دل میں خیال آیا۔ کون سا خیال آیا؟ واقعی یہ جو قرآن پڑھنے والا ہے بڑا ساحر بندہ ہے، اس کی کلام میرے اوپر کیا کر رہی ہے؟ اثر کر رہی ہے۔ میرا دل موم ہونے لگا، میرے دل میں نرمی آنے لگی، میرے دل میں اسلام کی طرف رغبت ہونے لگ گئی۔ میرے دل کے اندر جو ہی نرمناہٹ پیدا ہوئی تو میرے دل میں خیال آیا، کیونکہ پیچھے بزرگ تھے، پیچھے پورا ایک فرقہ تھا، میں ایک جماعت تھی، میں ایک فرقے کا بڑا تھا۔ ہم بیت اللہ کے اندر یقیناً ہم نے بہت بڑے شرکی اعمال کرنے والے تھے، لہذا میں نے کہا کہ جس طریقے سے لوگ کہتے ہیں ساحر کا کلام ہے، میرے دل میں خیال آیا واقعی ساحر کا کلام ہے۔ لیکن جو ہی سوال پیدا ہوا جھٹ جواب دیا پیارے پیغمبر نے۔ جواب کیا ملا؟ جواب ملا، فرمایا فلا اقسم بما تبصرون۔ او سننے والا میں قسم کھاتا ہوں، فلا فلا یہ پہلی نفی کر دیا۔ تیرے دل میں خیال آیا ہے کہ ساحر کا کلام ہے، لا لا لا، یہ تیرا کلام، یہ تیرا خیال غلط ہے، تیرا یہ خیال باطل ہے۔ سن اقسم، میں قسم کھاتا ہوں۔ میں کیا کرتا ہوں؟ یہ قسم سے پہلے جو لا ہے نا، یہ ایک کلام کی نفی ہے، وہ کلام وہی ہے جو اس کے دل میں آیا۔ اللہ نے فرمایا اللہ نہیں جی نہیں، یہ خیال تیرا کیا ہے؟ کون سا خیال؟ کہ یہ ساحر کا کلام ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ فلا نانا اقسم، میں قسم کھا کر کہتا ہوں۔ کن چیزوں کی قسم کھاتا ہوں؟ بما تبصرون، جن کو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، جن کو تم دیکھتے۔ اللہ نے ساری چیزوں کو گواہی کے طور پر پیش کر دیا، اور آگے کیا فرمایا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں انہو لقول رسول، ساحر کا کلام نہیں، جادوگر کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ کلام کس کا ہے؟ رسول۔ حضرت عمر کہتے ہیں عجیب بات ہے، رسول اللہ مجھے دیکھ بھی نہیں رہے، میرے دل میں خیال آیا، فٹ آیت آ گئی مجھے، میرا جواب فوراً دوسرا خیال آیا۔ کیا خیال آیا؟ اچھا یہ تو اپنے آپ کو رسول کہہ رہا ہے، یہ تو شاعر کا کلام ہے۔ یہ کس کا کلام ہے؟ فوراً آگے آیت آئی ہے وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام بھی۔ اور کیا فرمایا؟ قلیلا ما تؤمنون، بہت کم لوگ کیا ہے؟ ایمان لانے والے ہیں، بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہو گیا، نہ یہ ساحر کا کلام، نہ شاعر کا کلام۔ پھر تیسرا خیال آیا میرے دل میں،
لگتا ہے کہ رسول اللہ اندر کی بات جان گئے ہیں. یہ کاہن عرب کے اندر بڑے مشہور تھے، ڈھگوسلے چلانے والے. یہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ واقعی یہ کاہن بندہ ہے. تو اگلا جملہ کیا آیا، کیا جواب ملا؟ فرمایا ولا بقول کاہن، ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے، یہ کسی اس قسم کے جھوٹے بندے کا کلام نہیں ہے. پھر سوال پیدا ہوا، اچھا نہ یہ شاعر کا کلام، نہ یہ کاہن کا کلام، نہ شاعر کا کلام ہے. صاف جواب مل گیا ہے. فرمایا قلیل ما تذکرون، عمرا کم لوگ نصیحت پکڑتے ہیں، تو بھی ان کم لوگوں میں کیا ہو جا، شامل ہو جا. تیرے دل میں خیال آیا ساحر کا کلام ہے، جواب ملا کہ یہ رسول اللہ کا لایا ہوا کلام ہے. تیرے دل میں خیال آیا شاعر کا کلام ہے، جواب ملا وما ہوا بقول شاعر. تیرے دل میں خیال آیا کاہن کا کلام ہے، جواب آیا وما ہوا بقول کاہن. تیرے ہر سوال کا جواب قرآن دیتا جا رہا ہے. قلیل ما تذکرون، کم لوگ ہیں نصیحت پکڑنے والے. اے عمر تم بھی کم لوگوں میں کیا ہو جا. حضرت عمر فرماتے ہیں بس میرا آخری سوال باقی تھا، باقی سارے مسئلے حل ہو گئے تھے. مجھے میری جماعت بھول گئی، میرے ساتھی بھول گئے، میری شعر و شاعری بھول گئی. میں نے پہلی دفعہ قرآن سنا وہ بھی پیارے پیغمبر کی لسان نبوت سے سنا، پیارے پیغمبر کی زبان سے سنا. آپ بیان کرنے والے صاحب قرآن قرآن بیان کرے تو اثر کیوں نہ ہو؟ اثر تو ہوتا ہے نا جی. اثر تو ابو جہل کے دل پر بھی ہوا تھا، لیکن پیچھے وہی پارٹی کھڑی تھی نا. اگر پیچھے پارٹی نہ ہوتی تو وہ مان لیتا. حضرت بلال تھا غلام، اور جو پارٹیوں کی جکڑ بندیوں کو چھوڑ کر آگے بڑھتا ہے تو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، جو آدمی اللہ کی ہدایت کی طرف آنا چاہتا ہے، والذین جاہدوا، جد و جہد کرتے محنت کر کے آگے بڑھتا ہے، ایک قدم آگے بڑھاتا ہے، اللہ کی رحمت 10 قدم آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیتی ہے. بسم اللہ جی آیا نو آیا ہے تو چل پڑے اس کے اوپر. حضرت عمر نے والذین جاہدوا فینا کیا، ارادہ کیا قرآن سنتا ہوں. چلو آج والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، اب لنہدینہم سبلنا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اللہ کے بندے قرآن کی طرف رخ کرو، لنہدینہم سبلنا ہوتا جائے گا. راستے اللہ ہدایت کے واضح کرتے چلے جائیں گے. ایک قدم تو بڑھا تو صحیح، ادھر آ تو صحیح. ادھر قدم بڑھانا تیرا کام ہے، ادھر آنا تیرا کام ہے. قرآن کا دامن پکڑنا تیرا کام ہے، قرآن کے آگے دو زانو ہونا تیرا کام ہے، قرآن کو اپنا امام بنانا تیرا کام ہے، قرآن کو اپنا مرشد بنانا تیرا کام ہے، قرآن کو اپنا پیشوا بنانا تیرا کام ہے، قرآن کو اپنا ہادی بنانا تیرا کام ہے، قرآن کو اپنا یقیناً ہدایت دینے والا. یہ قرآن ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، شفاء لما فی الصدور. یہ تو اس کو سمجھ لے، آگے بڑھ، یہ قرآن تیرے ہدایت کے سارے راستے کھول کر بتا دے گا، تجھے بتائے گا یہ جنت کا راستہ ہے. اچھا حضرت عمر فرماتے ہیں ایک سوال میرا باقی ہے. وہ دل میں خیال آیا، کیا خیال آیا؟ جب ان میں سے کسی کا یہ کلام نہیں تو پھر کس کا کلام ہے؟ پھر کس کا کیا ہے؟ جواب فوراً آتا ہے. جواب کیا ملتا ہے؟ جواب ملتا ہے کہ تنزیل من رب العالمین. تنزیل، یہ کیا معنی ہے اس کا جٹا؟ کسان سنا کر قرآن، محفل قرآن میں آیا کر یار. قرآن کی محفل میں آئے گا، جملوں کا معنی آئے گا، قرآن کی آیتوں کا معنی آ جائے گا. میرے درس قرآن میں جتنے احباب بیٹھتے ہیں، درس قرآن میں بزرگ حضرات بیٹھتے ہیں، نوجوان حضرات بیٹھتے ہیں، میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں وہ خود ترجمہ کرتے ہیں، کیونکہ قرآن میں
آتے ہیں قرآن پاک کے درس میں آتے رہتے ہیں. یہ لفظ ہے تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ یہ قرآن پاک ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں بس میرے سارے اشکال دور ہو گئے، میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا. یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے سارے اشکال تمہاری لئی کلام نے کیا کر دیے. وہ آپ کے دل میں جو خیال پیدا ہو، آپ کے دل میں اشکال پیدا ہو، آپ کے دل کے اندر کوئی اعتراض پیدا ہو، قرآن پاک کھول لے، قرآن سے سوال کا جواب تلاش کرنے والا بن جا. یہ زندہ کتاب ہے، مردہ کتاب نہیں ہے. اس زندہ کتاب کو کھولنا تیرا کام ہے. تیرے سوالوں کا جواب قرآن دیتا جائے گا، تیرے ہر سوال کا جواب قرآن دے گا. یہ قرآن پاک ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن تیرے اندر سوال پیدا ہوتے ہیں. تو نے کبھی اپنے سوالوں کو حل کرنے کے لیے قرآن کو کھولا ہی؟ تو بھاگ پڑتا ہے مولوی کے پاس، یار یہ مسئلہ اڑا ہوا ہے، اختلاف چلا ہوا ہے، تو بتا. ایک مولوی کچھ بات کرتا ہے، دوسرا مولوی کچھ کرتا ہے، تیسرا مولوی کچھ کرتا ہے، چوتھا مولوی کچھ کرتا ہے. یہ بیچارہ پریشان سرگردان، سمجھ اس کو نہیں آتی کدھر جاؤں. وہ سچے ہیں، یہ سچے ہیں، کدھر جاؤں. وہ سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے. یار وہ بھی مولوی ہے، وہ بھی بڑا علامہ، وہ بھی بڑا علامہ. وہ اللہ کے بندے کدھر نہ جاؤ، یہ قرآن تمہارے گھر میں رکھا ہوا ہے، اللہ کی کتاب تمہارے گھر میں رکھی ہوئی ہے. آؤ اس کو کھولو. ترجمے بھی علماء نے کر دیے ہیں. اگر تم سمجھ نہیں سکتے تو قرآن پاک کی آواز جہاں لگ رہی ہے ادھر تو آ جاؤ نا، اس طرف رخ کرنا تمہارا کام ہے. تمہارے سارے سوالوں کا حل قرآن دے دے گا، حل کر دے گا انشاءاللہ. اگلی آیت جو میں نے پڑھی ہے نا، یہ آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، توجہ سے سننا عظمت قرآن کے حوالے سے. آؤ سنو میرے معزز سامعین، غور کر کے سننا آیت کو. ہر ساتھی توجہ کرے اس آیت کے اوپر. ساری آیتیں با کمال، سارے جملے با کمال، ساری آیتیں لا رائب بے عیب. ذرا توجہ کر، اللہ پاک فرماتے ہیں او قرآن پاک کا دامن چھوڑنے والا، قرآن کے مقابلے میں باقی کتابوں کو اہمیت دینے والا. سن لے قرآن پاک کتنی عظمت والی کتاب ہے، کتنی اعلیٰ اور شان والی کتاب ہے. میں اس کی عظمت قرآن کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک آیت تو میں یہ پیش کروں گا، سورہ الحاقہ کی آیت. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا، غور کرنا. اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ. اگر میرے پیارے پیغمبر، اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کیا لو تقول علینا، اپنی طرف سے گھڑ لیتے، اپنی طرف سے بنا لیتے بعض الاقاویل، بعض باتیں، بعض اپنی طرف سے بنا لیتے. کون؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ باتیں گھڑ کر بنا کر اللہ کے ذمے لگا دیتے کہ اللہ نے یوں فرمایا ہے، اللہ نے یوں فرمایا ہے. اگر میرے پیارے پیغمبر اپنی طرف سے کچھ باتیں بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے، میں کیا کرتا؟ فرمایا لا خزنا منہ بالیمین، میں اپنی قوت سے اپنے پیغمبر کو پکڑ لیتا، اپنی طاقت سے پکڑ لیتا، اپنے دانے ہاتھ سے پکڑ لیتا. دانے ہاتھ سے مراد اپنی طاقت سے پکڑ لیتا. اور آگے کیا فرمایا؟ ثم لقطعنا. اللہ اللہ. مولوی کے سامنے قرآن کی عظمت آئے نہ آئے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. کیوں؟ وہ
دنیا کے اندر دنیا کی لالچ رکھتا ہے، لیکن میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں قرآن کے اوپر ایمان رکھو، قرآن کو لڑائے مانو، قرآن کے اوپر سچا گھرا پکا ایمان رکھو۔ یہ دنیا کا بڑا آخرت و دنیا آخرت کا بڑا سرمایہ ہے قرآن پاک۔ لوگوں کی کتابوں کے پیچھے نہ پڑو۔